اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے۔ اس دنیا میں ہم بہت دن تک کے لیے نہیں آئے۔ قرآن تو دنیا کو لہو و لعب کہتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کھیل کود ہے یہ دنیا، کھیل کود۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، اور کھیل کہتے ہی اسے ہیں جو ختم ہونے کے لیے شروع ہوتا ہے۔ کھیل کہتے ہیں اس کو ہے جو ختم ہونے کے لیے شروع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کھیل ختم ہونا ہے ایسے ہی دنیا نے بھی ختم ہونا ہے۔ جو ختم ہو جائے اس سے پیار کر رہے ہیں، اور جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہو جانا ہے، اور ہم اس سے پیار نہیں کرتے، اسی لیے گناہ کرتے ہیں۔ گناہوں میں لذت اسی لیے آتی ہے کہ خدا کا پیار نہیں رہ گیا۔ جن کے دلوں میں خدا کا پیار ہے وہ گناہ کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج مختلف گناہوں کے نام پر ہم گناہوں کے دلدل میں، بلکہ مختلف فیشن کے نام پر ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت آج حرام پر اکسا رہی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ ایک بات پہلے آپ کو بتا دوں، آج کل سب کی توجہ ہے نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اسلام میں نیکی کی جتنی اہمیت ہے اس سے زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت ہے۔ آپ نیکی کرو نہ کرو، آپ نے گناہ سے بچنا ہے۔ پہلی بات آپ دماغ میں بٹھا لو، توجہ اگر آپ کی ہے دماغ میں، نیکی کرنے پہ توجہ دینے کی بجائے گناہ سے بچنے پہ توجہ دو۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے مالدار بننے کا طریقہ کیا ہے تو بہت سے لوگ بتائیں گے مالدار کیسے بنتے ہیں، کہ 5 لاکھ کماؤ، 2 لاکھ کماؤ، 10 لاکھ کماؤ، مالدار بن جاؤ گے۔ میں نے کہا جھوٹ، غلط، بالکل غلط۔ 5 لاکھ 10 لاکھ کمانے سے کوئی مالدار نہیں بنتا۔ تو کہا کیوں؟ میں نے کہا 5 لاکھ کما رہے اور 6 لاکھ روزانہ خرچہ کرے تو 5 لاکھ کمانے کا اعتبار کیا ہے؟ 10 لاکھ کما رہا ہے، 25 لاکھ روزانہ خرچہ کر رہا ہے تو 10 لاکھ کمانے کا اعتبار کیا ہے؟ اگر مالدار بننا ہے تو میں کمانے کی بات نہیں کروں گا، میں بچانے کی بات کروں گا۔ خرچہ کم کرو، مالدار بن جاؤ، یہی تو اصول ہے۔ جو خرچہ کم کرے گا وہ مالدار بنے گا۔ بلا تمثیل نیکی پر جتنی امت کی توجہ ہے، آج بہت فخر سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو سلام ہے۔ اتنی مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں، میں نے کہا آپ کو سلام ہے۔ پھر اتنی مرتبہ پھر اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، پھر کلمہ بھی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سب کچھ کرنے کے بعد جیب میں ٹوپی رکھ کر پھر تو نشہ بھی تو کر رہا ہے، پھر تو عورتوں کے ساتھ عشق بھی تو لڑا رہا ہے۔ ایک جیب میں ٹوپی ہے اور موبائل کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو جتنی کوششیں تمہاری نیکی کی طرف ہے اس سے زیادہ توجہ گناہ سے بچنے کی طرف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرے گا۔ گناہ سے بچنا خود بڑی نیکی ہے، بلکہ نیکی اور گناہ میں فرق یہ ہے، جو نیکی کرے صلہ یہ ہے اسی کی مثل اللہ اس کو 10 عطا کرے گا۔ ایک نیکی کرو تو نیکی کا صلہ کیا ہے؟ 10% اور تمہیں نیکی مل جائے۔ لیکن اگر گناہ سے بچو گے تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈر گیا یعنی اس نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ نیکی سے بچو تو 10% نیکی زیادہ، اور گناہ سے بچو اسی وقت اللہ تمہیں جنت کا مستحق قرار دے گا۔ گناہ سے بچنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم گناہ سے بچ نہیں پا رہے۔ ہر سال عمرہ پہ بھی جا رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں۔ حضرت کا دھندا کیا ہے؟ تو بھلے جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، ملاوٹ کر کے کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس نے کہہ دیا آپ کو ہر سال عمرہ پہ جانے کے لیے؟ ہر سال عمرہ پہ نہ بھی جاؤ، ہر سال حج پہ نہ بھی جاؤ، حلال کماؤ، یہ حج اور عمرہ سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جملے پہ غور کر لیں، بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا حرام کے ایک لقمے سے بچ جانا، حرام کے
ایک لقمے سے بچ جانا میرے نزدیک 100 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے۔ اندازہ فرمائیں کتنے لوگ ہیں جو حلال پر ہیں، پھر کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، پیٹ میں کیا ڈال رکھا ہے، پیٹ میں تو حرام کا لقمہ ہے، جھوٹ بول کے کما رہے ہو، ملاوٹ کر کے کما رہے ہو، بلکہ کچھ لوگ تو اتنے جری ہیں کہ وہ سود کا دھندا کر رہے ہیں۔ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کس کے یہاں جائیں دعوت میں، کس کے یہاں نہ جائیں۔ اس لیے پہلے بزرگ لوگ 5 منٹ 10 منٹ کی تقریر کرتے تھے، لوگ بدل جاتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرو کوئی بدلتا ہی نہیں ہے۔ وجہ جو سن رہے نا ان کے پیٹ میں حلال ہے، اور جو سنا رہے ان کو بھی حلال کھانے نہیں دیتے۔ کمیٹی کے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں پورے محلے میں مالدار کون ہے، حضرت کی دعوت وہاں کرو۔ اللہ کے بندو، حضرت کی دعوت مالدار کیا کرنے کی بجائے حضرت کے یہاں کی دعوت حلال کمانے والوں کے یہاں کیا کرو۔ جب آپ مقرر ہی کے پیٹ میں حرام لال ڈال کر کے لاؤ گے تو اس کی بات کہاں اثر کرے؟ میں جانتا ہوں کہ مقرر لوگ کو پتہ نہیں ہوتا، علماء کو معلوم نہیں ہوتی، ان کو وہ تو مہمان ہوتے، باہر سے آتے ہیں، کہیں اور سے آتے ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔